السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ دنیا کے 10 طاقتور ترین ممالک کی لسٹ شیئر کریں گے۔ دوستوں، دنیا میں اس وقت سینکڑوں چھوٹے بڑے ممالک موجود ہیں، جن میں سے اکثر ممالک پر تو اٹیک کر کے قبضہ کرنا نہایت آسان کام ہے، کیونکہ ان کے پاس آرمی اور اسلحے کی شدید کمی ہے۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ دنیا میں موجود کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جن پر اٹیک کرنے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو بھی ہزار بار سوچنا پڑے گا، اور اگر ان ممالک پر کوئی اٹیک بھی کر دے تو ان سے جیتنا لگ بھگ امپاسبل ہے۔ ایسے ممالک کی طاقت کی اصل وجہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ ان کی اصل وجہ طاقتور ترین آرمی، طاقتور ترین ان کے دوست، ان ممالک کا خفیہ دفاعی نظام اور ان ممالک کی اکانومیز۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم 10 ایسے ہی ممالک کا تذکرہ کریں گے جن پر قبضہ کرنا کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ نمبر 10، رشیا۔ رشیا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ رشیا پر قبضہ کرنا کتنا مشکل ہے تو آپ کو اس صدی کے سب سے طاقتور ترین لوگ یعنی ہٹلر اور نیپولین سے پوچھنا پڑے گا۔ نیپولین اور ہٹلر نے اپنی پوری فوج اور طاقت کے ساتھ رشیا پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ان کو منہ کی کھانا پڑی۔ رشیا کو اس کا جغرافیائی نظام بہت ہی سیفٹی مہیا کرتا ہے۔ اس کی زیادہ تر زمین پہاڑوں اور برف سے ڈکی ہوئی ہے، اور چونکہ رشیا کا ایریا بہت بڑا ہے لہٰذا کوئی بھی آرمی اتنی شدید سردی اور اونچے اونچے پہاڑوں کو کراس نہیں کر سکتی، بلکہ رستے میں یہ آرمیز خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ رشیا اس وقت دنیا کا تیسرا سب سے طاقتور ترین ملک ہے، اور اس کے پاس دنیا کے طاقتور ترین ہتھیاروں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رشیا سے جیتنا ایک ناممکن سی بات ہے۔ اگر 9ویں نمبر پہ بات کریں تو 9واں نمبر آتا ہے ایران کا۔ سعودی عربیہ، ترکی اور امریکہ، ایران کے یہ تینوں سخت ترین دشمن ہیں، لیکن ان تینوں ممالک کے ایک ساتھ ہونے کے باوجود یہ ایران پر اٹیک نہیں کر سکتے۔ ایران کے پاس 5 لاکھ سے زیادہ سپاہی اور ہزاروں کی تعداد میں جنگی ویپن موجود ہیں، جو کہ ایک بڑی جنگ لڑنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، مگر ایران کے اندر گھسنا اس کے پہاڑی علاقوں کی وجہ سے ایک امپاسبل بات ہے۔ ایران کے پاس بہت سارے انڈر گراؤنڈ ملٹری سٹیشنز بھی ہیں جو کہ پہاڑوں کے اندر اور زمین کے نیچے بنے ہوئے ہیں، لہٰذا یہی وجوہات ہیں کہ دشمن اس ملک کے اندر گھسنے سے بھی ڈرتا ہے۔ 8ویں نمبر پہ بات کریں تو 8واں نمبر آتا ہے آسٹریلیا کا۔ آسٹریلیا کا شمار دوستو دنیا کے خوبصورت ترین ملکوں میں ہوتا ہے، اور اس پر جنگ کر کر قبضہ کرنا بہت ہی مشکل بات ہے۔ کسی بھی ملک پر قبضہ کرنے کے لیے اس کی آرمی کو شکست دینا پڑتی ہے، مگر آسٹریلیا کو شکست دینے کے لیے اس کے جغرافیہ کو شکست دینا پڑے گی سب سے۔ اگر آپ آسٹریلیا کو نقشے پر دیکھیں تو دنیا کے سارے طاقتور ترین ممالک آسٹریلیا سے بہت دور ہیں، اور ان ممالک کے درمیان میں آتا ہے سمندر۔ اگر کوئی ملک آسٹریلیا پر اٹیک کرتا بھی ہے تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود مارے گا، کیونکہ جیسے ہی دوسرے ممالک کی آرمی سمندر کے راستے ملک میں داخل ہونا چاہیں گے وہ لوگ، تو آسٹریلین ملٹری ان کو سمندر میں ہی غرق کر دی۔ 7ویں نمبر بات کریں تو 7واں نمبر آتا ہے نارتھ کوریا کا۔ نارتھ کوریا کی دشمنی دنیا کی تقریباً سبھی ممالک کے ساتھ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر بھی کوئی ملک نارتھ کوریا پر آخر اٹیک کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ایک انسان ہے جس کا نام کم جونگ ان ہے۔ یہ شخص دنیا کے سب سے خطرناک انسان کے طور پر جانا جاتا ہے، جو کہ امریکہ اور اس کے دوستوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ نارتھ کوریا کے پاس 10 لاکھ سے زیادہ سپاہی اور ہزاروں دوسرے ویپن موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نیوکلیئر ہتھیار بھی اس ملک کے پاس موجود ہیں، اور اسی ڈر سے کہ جنگ کی صورت میں کم جونگ ان نیوکلیئر ہتھیاروں کا استعمال نہ کر دے، کوئی بھی ملک اپنی سخت دشمنی کے باوجود نارتھ کوریا سے پنگا نہیں لیتا۔ 6 نمبر پہ بات کریں تو 6واں نمبر آتا ہے اسرائیل کا۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا غیر قانونی ملک ہے جو ویسے تو ہر طرف سے مسلمانوں میں گرا ہوا ہے، مسلم ممالک میں گرا ہوا ہے، جو کہ اس کے سخت ترین دشمن ہیں، مگر پھر بھی اس پر اٹیک کرنے کی پاور نہیں رکھتے۔ اور اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل کی آرمی میں 2 لاکھ سے زیادہ فوجی موجود نہیں ہیں، لیکن دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک امریکہ اس وقت اسرائیل کا سب سے اچھا دوست ہے، جس کی اسرائیل کو
پوری حمایت بھی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے اندر دنیا کا سب سے طاقتور ترین اور ایڈوانس ترین ملٹری سسٹم، اور اسرائیلیوں کا دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کا مالک ہو کر پوری دنیا کے نظام کو کنٹرول کرنا بھی اس بات کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ کوئی اس ملک پر قبضہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ 5ویں نمبر کی بات کریں تو 5واں نمبر آتا ہے سوئٹزرلینڈ کا۔ سوئٹزرلینڈ کا شمار دنیا کے پرامن اور خوبصورت ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ اس ملک کی آرمی میں 2 لاکھ کے قریب سپاہی موجود ہیں اور چند سو جنگی ہتھیار وغیرہ بھی شامل ہے، لیکن اس ملک سے لڑنے کے لیے بھی دشمن کو ان برفیلے پہاڑوں کو سر کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ یہاں پر آنے کا کوئی رستہ، کوئی ٹریک نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا اپنے پڑوسی ممالک جیسے کہ جرمنی، اٹلی اور فرانس کے ساتھ بھی بہت اچھا تعلق ہے۔ تو جو بھی دشمن ملک اگر سوئٹزرلینڈ کے برفیلی پہاڑوں کو پار کر بھی لے، مگر اندر اس کے آنا، سوئٹزرلینڈ کے اندر آنا اور اس کے دوست ممالک کے ساتھ لڑنا بہت مشکل ثابت ہوگا۔ 4تھے نمبر پہ آتا ہے کینیڈا۔ کینیڈا رشیا کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کی آرمی میں 1 لاکھ کے قریب سپاہی موجود ہیں، اور کینیڈا میں موجود جنگلوں اور برفیلی پہاڑوں کی وجہ سے اس ملک پر قبضہ کرنا انتہائی مشکل سی بات ہے، کیونکہ اس ملک کی حفاظت یہاں کی آرمی نہیں بلکہ یہاں کے جنگل اور پہاڑ کرتے ہیں۔ کینیڈا کا اپنے پڑوسی ملک امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھا ریلیشن ہے۔ اگر کوئی ملک کینیڈا پر حملہ کرتا ہے تو اس کو امریکہ کے اوپر بھی حملہ کرنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ کی پوری مدد حاصل ہے کینیڈا کو۔ اس لیے حملہ کرنے والے ملک کو کینیڈا کے جنگلوں پر، پہاڑوں اور برف کے ساتھ ساتھ امریکہ کی آرمی کے ساتھ بھی گتھم گتھا ہونا پڑے گا۔ اگر تیسری بات کریں، تیسرا نمبر ملک آتا ہے بھوٹان کا۔ بھوٹان انڈیا کا بالکل پڑوسی ملک ہے، جس کی آرمی میں 10,000 سپاہی بھی نہیں ہے، اور اس ملک کا کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم بھی نہیں ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی جنگی ہتھیار ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بھی اس ملک پر قبضہ کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ دوستو یاد رکھیے، بھوٹان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جن پر آج تک کسی نے اٹیک نہیں کیا مگر قبضہ بھی نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بھوٹان کو انڈیا کی بھرپور مدد بھی حاصل ہے، پوری طرح مدد حاصل ہے۔ انڈیا اس چھوٹے سے ملک کو پیسوں، اسلحے اور انرجی کی ہر طرح کی سپورٹ فراہم کرتا ہے، اور آنے والے وقت پر اس کی فوجی مدد بھی کرے گا۔ دوسرا نمبر آتا ہے آپ کے اور میرے ملک پاکستان کا۔ پاکستان پر قبضہ کرنا بھی ایک مشکل کام ہے۔ انڈیا، افغانستان، ایران اور اسرائیل جیسے ملک نے ہزاروں بار اس ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کی، مگر پاکستان آرمی نے ان کو ہمیشہ منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان کے پڑوسی دشمن ممالک آج بھی آئے دن بزدلانہ کارروائیاں کرتے رہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت خود کی ہوئی ہے۔ پاکستان کی آرمی کی تعداد تقریباً 7 لاکھ ہے، اور اس ملک کے پاس نیوکلیئر میزائلز اور غوری میزائل بھی موجود ہے، جن کا شمار دنیا کے طاقتور ترین ہتھیاروں میں ہوتا ہے۔ اس لیے پاکستان سے جنگ لڑ کر اس سے جیتنا ایک ناممکن سی بات ہے۔ پہلے نمبر پہ آتا ہے امریکہ۔ امریکہ کو شکست دینا بھی کافی مشکل ہے دوستو، جو کہ آج دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک مانا جاتا ہے۔ امریکہ کی آرمی میں 14 لاکھ سپاہی ہیں، اور 7,000 سے زیادہ نیوکلیئر ویپن بھی موجود ہے، جن میں سے 2 کا استعمال وہ جاپان پر کر چکا ہے۔ امریکہ کے برابر کی طاقت جو دشمن رکھتا ہے وہ اس سے بہت دور ہے، اور کسی بھی ملک کو امریکہ پر اٹیک کرنے کے لیے اس کے آس پاس کے سمندروں کو بھی پار کرنا پڑے گا، اور اس سمندر میں چھپی امریکہ کی نیوی فوج اس کو امریکہ تک کبھی بھی نہیں پہنچنے دے گی۔ دوستو یہ 10 طاقتور ترین ملکوں کی لسٹ اگر آپ کو اچھی لگی ہو، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔